پاکستان کی تشکیل واقعی ایک بہت ہی پیچیدہ اور گہرا تاریخی عمل ہے۔ آج بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا یہ ناگزیر تھا یا کچھ خاص سیاسی حالات تھے جن کی وجہ سے یہ ہوا؟ جی، یہ سوالات آج بھی اہم ہیں۔ تو آج ہم انہی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ خالد بن سعید کی جو بہت اہم کتاب ہے پاکستان دی فارمیٹو فیز 1857-1948، اس کا ایک گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ جی بالکل، یہ کتاب اس دور کو سمجھنے کے لیے بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے پاس اس کتاب کے کچھ اہم حصے ہیں، اقتباسات ہیں جو 1857 سے لے کر یعنی غدر سے لے کر قیام پاکستان کے فوراً بعد تک کے وہ جو فیصلہ کن 90 سال ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک طویل اور بہت اہم عرصہ۔ ہاں، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سمجھیں کہ وہ بنیادی نظریات کون سے تھے، واقعات کیا تھے، کون سی شخصیات اہم تھیں جنہوں نے پاکستان بننے کی راہ ہموار کی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کا تجزیہ۔ جی ضرور۔ کتاب کے شروع میں ہی ایک بنیادی بحث آتی ہے کہ پاکستان بنا کیوں، اس کی اصل وجہ کیا تھی۔ جی، ایک نظریہ تو وہ ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں، پاکستانی بیانیے میں بھی ہے، کہ مسلمان تو ہمیشہ سے ایک الگ قوم تھے، تو پاکستان بننا ایک طرح سے ایک منطقی انجام تھا اس شناخت کا۔ جی، یہ ایک مقبول نظریہ ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ مغربی مورخین بھی ہیں، جیسے WC اسمتھ کا ذکر آتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نہیں، یہ تو برطانوی پالیسیوں کا نتیجہ تھا، یا ہندوستان کے اس وقت کے سماجی معاشی حالات ایسے تھے جن کو مسلم اشرافیہ نے آپ کہہ لیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ کتاب ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں کچھ اور تصویر پیش کرتی ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ مصنف کا یہی کہنا ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کا جو الگ قومی تشخص کا احساس تھا وہ بہت طاقتور تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسے ایسے سمجھنا کہ یہ ہمیشہ سے ایک طے شدہ حقیقت تھی، شاید یہ ٹھیک نہ ہو۔ اچھا۔ 19ویں صدی کے آخر تک آتے آتے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو سیاسی اور معاشی فرق تھا وہ کافی واضح ہونے لگا تھا، اور سر سید احمد خان جیسے جو رہنما تھے، جو پہلے تو خود ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامیوں میں سے تھے، وہ آہستہ آہستہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شاید جو اکثریتی جمہوریت کا نظام ہے اس میں مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ شاید ممکن نہ ہو۔ اور وہ جو شروع کے سماجی تناؤ تھے، جیسے کتاب کے دوسرے باب میں ذکر ہے 1867 کا اردو ہندی تنازع یا گائے کے تحفظ کی تحریکیں، کیا یہ چیزیں اشارہ کر رہی تھیں کہ خلیج بڑھ رہی ہے؟ یقیناً یہ واقعات بظاہر تو شاید مقامی سطح پر شروع ہوئے ہوں، لیکن ان کے اثرات بہت دور تک گئے۔ خاص طور پر جو اردو ہندی تنازع تھا، اس نے شمالی ہندوستان کے جو پڑھے لکھے مسلمان تھے ان کو یہ احساس دلایا کہ بھئی ان کی زبان، ان کا ثقافتی ورثہ یہ شاید خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اچھا۔ اور خالد بن سعید یہی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسی پس منظر میں پھر سر سید نے کانگریس میں شامل ہونے سے گریز کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ تعلیمی اور سیاسی حکمت عملی پر زور دیا۔ جی، جیسے انہوں نے مقابلے کے امتحانات کی مخالفت کی کیونکہ اس وقت مسلمان تعلیم میں ہندوؤں سے پیچھے تھے۔ ہاں، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اور اس کے بجائے انہوں نے نامزدگی کی حمایت کی، یعنی حکومت خود نمائندے چن لے تاکہ مسلمانوں کی نمائندگی تو کم از کم یقینی ہو سکے۔ تو یہیں سے وہ جو دو قومی نظریہ ہے اس کی بحث زیادہ واضح ہوتی ہے۔ یہ نظریہ تھا کیا؟ کن بنیادوں پر تھا؟ کیا صرف مذہب کا فرق تھا؟ دیکھیں، کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ یہ صرف مذہبی فرق کی بات نہیں تھی۔ اچھا۔ اس کی جڑوں میں مسلمانوں کا یہ بہت گہرا احساس تھا کہ وہ ایک الگ، ایک منفرد تہذیب رکھتے ہیں، ان کی اپنی تاریخ ہے، اپنی ثقافتی اقدار ہیں، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ متحدہ ہندوستان میں چونکہ ہندو اکثریت میں ہوں گے تو ان کی بالادستی قائم ہو جائے گی، جو نہ صرف ان کے سیاسی اور معاشی مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہے بلکہ ان کی جو الگ ثقافتی شناخت ہے اسے بھی ختم کر دے گی، اپنے اندر جذب کر لے گی۔ یعنی یہ ایک تہذیبی بقا کا سوال بھی تھا۔ بالکل، تہذیبی، سیاسی، معاشی کئی پہلو تھے۔ سر سید کی سوچ میں تبدیلی آئی، پھر علامہ اقبال کا 1930 کا خطبہ الہ آباد، اور آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ نے جب اسے ایک واضح سیاسی مطالبے کی شکل دی، یہ سب اسی احساس کے ارتقاء کی مختلف کڑیاں ہیں۔ آپ نے علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کا ذکر کیا، 1930 کا،
جس میں انہوں نے شمال مغربی ہندوستان میں ایک مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان بننے کی طرف پہلا واضح اشارہ تھا؟ اقبال کا خطبہ بلا شبہ ایک سنگ میل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے الگ قومی وجود کی ایک فلسفیانہ اور ثقافتی بنیاد فراہم کی۔ جی، حالانکہ اس وقت شاید وہ پوری طرح ایک آزاد خود مختار ریاست کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، جیسا کہ بعد میں سمجھا گیا یا کہا گیا، لیکن انہوں نے ایک مربوط مسلم سیاسی اکائی کا تصور ضرور پیش کیا تھا، ایک ایسی اکائی جہاں مسلمان اپنی تہذیبی اور روحانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو اس تصور نے آگے کی راہ متعین کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ لیکن تاریخ میں صرف علیحدگی کی باتیں نہیں ہیں، اتحاد کی کوششیں بھی تو نظر آتی ہیں۔ میثاق لکھنؤ 1916 کا یہ ایک ایسی ہی مثال ہے جہاں کانگریس اور مسلم لیگ قریب آئے۔ کتاب اس معاہدے کو کیسے دیکھتی ہے؟ میثاق لکھنؤ واقعی ایک بہت اہم لمحہ تھا۔ مصنف اسے دونوں جماعتوں کی طرف سے ایک آپ کہہ لیں حقیقت پسندی کی علامت قرار دیتے ہیں۔ حقیقت پسندی کس طرح؟ اس طرح کہ دیکھیں، اس معاہدے میں کانگریس نے مسلمانوں کے لیے جدا گانہ انتخابات یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹس کا اصول مان لیا۔ جی ہاں، یہ بڑا مطالبہ تھا لیگ کا۔ بالکل، یہ وہ نظام تھا جس میں مسلمان ووٹر صرف مسلمان امیدوار کو ووٹ دے سکتے تھے، اور لیگ سمجھتی تھی کہ مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور بدلے میں مسلم لیگ نے ہندوستان کے لیے زیادہ خود مختاری یعنی سوراج کے مطالبے کی حمایت کی۔ تو یہ ایک لین دین تھا، ایک سمجھوتا؟ جی، ایک سمجھوتا تھا جو اس وقت ممکن ہوا کیونکہ دونوں جماعتیں چاہتی تھیں کہ برٹش حکومت پر دباؤ بڑھے اور زیادہ سے زیادہ سیاسی حقوق ملے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتحاد جو اتنی امید افزا شروعات تھی، یہ قائم کیوں نہیں رہ سکا؟ خلافت تحریک کے بعد کیا ہوا؟ کیا بدلا جس نے راستے پھر سے الگ کر دیے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، خلافت تحریک نے وقتی طور پر تو ہندو مسلم اتحاد کو بہت عروج دیا۔ جی، گاندھی اور علی برادران ساتھ ساتھ تھے۔ بالکل، لیکن اس تحریک کی ناکامی اور پھر ترکی میں خود مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت ختم کر دی، اس نے اس اتحاد کی بنیادیں ہلا دیں۔ اس کے بعد دونوں جماعتوں میں وہ شکوک و شبہات وہ پھر سے بڑھنے لگے۔ اچھا۔ اور خالد بن سعید کے مطابق ایک جو فیصلہ کن موڑ آیا وہ تھی 1928 کی نہرو رپورٹ۔ نہرو رپورٹ، جی۔ یہ رپورٹ ہندوستان کے مستقبل کے آئین کے لیے کانگریس کی تجاویز تھیں، لیکن اس میں مسلمانوں کا جو جدا گانہ انتخابات کا مطالبہ تھا اسے مسترد کر دیا گیا، اور مرکز میں ایک مضبوط حکومت کی تجویز دی گئی۔ اس سے مسلمانوں کو یہ ڈر ہوا کہ ان کے حقوق کا تحفظ شاید نہیں ہو پائے گا۔ اور اسی نہرو رپورٹ کے جواب میں پھر جناح کے وہ مشہور 14 نکات سامنے آئے تھے؟ بالکل، جناح نے نہرو رپورٹ کو کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور 1929 میں اپنے 14 نکات پیش کیے۔ جی۔ ان نکات میں کیا تھا؟ جدا گانہ انتخابات کی بحالی، صوبائی خود مختاری، مرکز کی اسمبلی میں 1/3 نمائندگی مسلمانوں کے لیے، ان کے مذہبی اور ثقافتی حقوق کا تحفظ، اس طرح کی ضمانتیں مانگی گئیں۔ تو یہ ایک طرح سے کم مطالبات بن گئے مسلمانوں کے؟ جی بالکل، یہ نکات ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک منیمم ڈیمانڈ بن گئے، اور انہوں نے کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ کی خلیج کو اور گہرا کر دیا۔ یہاں سے آپ دیکھیں تو مفاہمت کے راستے تقریباً بند ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو دور ہے، سائمن کمیشن آیا، گول میز کانفرنسیں ہوئیں لنڈن میں، پھر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 آیا۔ کیا ان واقعات نے بھی تقسیم کی طرف سفر کو تیز کیا؟ جی ہاں، یہ سارے مراحل اسی سمت میں ہی جا رہے تھے۔ سائمن کمیشن کا تو ہندوستانیوں نے بڑے پیمانے پر بائیکاٹ کیا۔ جی، سائمن گو بیک کے نعرے تھے۔ بالکل۔ لندن میں جو گول میز کانفرنسیں ہوئیں وہ بھی ہندو مسلم مسئلے پر کسی اتفاق رائے پر نہیں پہنچ سکیں، ناکام رہیں۔ پھر 1935 کا جو ایکٹ آیا، اگرچہ اس نے صوبائی سطح پر نمائندہ حکومتیں تو قائم کیں، لیکن مرکز میں اختیارات کا توازن کیا ہوگا، اقلیتوں کا تحفظ کیسے ہوگا، یہ مسئلے حل نہیں ہوئے۔ اور کتاب میں خاص طور پر جو 1937 کے انتخابات ہوئے اور اس کے بعد جو کانگریسی وزارتیں بنیں 1937 سے 39 تک، اس تجربے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ان کانگریسی وزارتوں کے دور میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے مسلمانوں کے خدشات کو، آپ کہہ رہی ہیں، مزید بڑھا دیا؟
مصنف کے مطابق یہ جو 2 سال تھے نا، ان میں مسلمانوں میں یہ احساس بہت پکا ہو گیا کہ کانگریس کی حکومت میں ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو سکتا ہے۔ کس طرح کا سلوک؟ دیکھیں، ایک تو کانگریس نے مسلم لیگ کو مخلوط حکومتوں میں شامل کرنے سے انکار کر دیا، پھر اسکولوں میں کچھ پالیسیاں لائیں گئیں جیسے ودیا مندر اسکیم تھی، واردہ اسکیم آف ایجوکیشن، جنہیں مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ ان کی ثقافتی شناخت پر حملہ ہے۔ اچھا۔ اور بندے ماترم کا جو گیت تھا اسے سرکاری تقریبات میں گانے پر اصرار کیا گیا، جس پر مسلمانوں کو اعتراض تھا۔ تو ان تجربات نے مسلم لیگ کا جو موقف تھا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق اور شناخت محفوظ نہیں، اس کو بہت تقویت دی۔ اور یہی وہ پس منظر تھا جس میں پھر مسلم لیگ، جو پہلے شاید ایک محدود طبقے کی نوابوں جاگیرداروں کی جماعت سمجھی جاتی تھی، وہ ایک بڑی عوامی تحریک بن کر ابھری۔ بالکل بالکل، کانگریسی وزارتوں کے تجربے نے عام مسلمانوں کو بھی مسلم لیگ کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اس تبدیلی کا زیادہ تر سہرا تو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کو ذاتا ہے۔ جناح کا کردار؟ جی، کتاب کے 6 باب میں یہ تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح جناح نے 1935 کے بعد مسلم لیگ کی پوری تنظیم نو کی، اسے صرف نوابوں اور جاگیرداروں کے محدود دائرے سے نکالا اور متوسط طبقے تک، طلبہ تک، دانشوروں تک، شہروں تک پھیلایا۔ یہ رابطہ عوام سے کیسے بنایا گیا؟ لیگ کی حکمت عملی کیا تھی؟ دیکھیں، جناح نے مسلمانوں کو ایک بہت واضح اور پرکشش نعرہ دیا: پاکستان۔ جی، 1940 کی قرارداد۔ بالکل، یہ نعرہ جس کی باقاعدہ قرارداد 1940 میں منظور ہوئی، یہ مسلمانوں کے جتنے بھی مذہبی، ثقافتی، سیاسی، معاشی خدشات تھے یا امیدیں تھیں، ان سب کا ایک محور بن گیا۔ مسلم لیگ نے پھر عوامی جلسے کیے، جلوس نکالے، اخبارات، پیمفلیٹس، ان کے ذریعے بڑے پیمانے پر اس پیغام کو پھیلایا۔ انہوں نے اسلام کو ایک جوڑنے والی، متحد کرنے والی قوت کے طور پر استعمال کیا، اور اسلام خطرے میں ہے کا بیانیہ بھی کافی مقبول ہوا۔ اور دیہاتوں میں؟ خاص طور پر پنجاب اور سندھ جیسے علاقوں میں جو بااثر مذہبی رہنما تھے، پیر تھے، سجادہ نشین تھے، ان کی حمایت نے دیہی عوام کو متحرک کرنے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ خالد بن سعید یہ بھی لکھتے ہیں کہ لیگ کی تنظیم میں کچھ خامیاں بھی تھیں، خاص طور پر صوبائی سطح پر، لیکن جناح کی جو کرشماتی قیادت تھی، ان کا جو عزم تھا، وہ ان کمزوریوں پر حاوی رہا۔ کتاب میں ایک اور اہم فیصلے کا بھی ذکر آتا ہے، جناح کا پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بننے کا فیصلہ۔ یہ غیر معمولی کیوں تھا اور اس کے کیا اثرات ہوئے؟ یہ فیصلہ اس لیے غیر معمولی تھا کیونکہ عام توقع یہ تھی، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش بھی یہی تھی، کہ وہ تقسیم کے بعد بھارت اور پاکستان دونوں کے مشترکہ گورنر جنرل ہوں گے۔ اچھا، ایک ہی شخص دونوں ملکوں کا؟ جی، لیکن جناح نے اس پر اصرار کیا کہ نہیں، پاکستان کا اپنا الگ گورنر جنرل ہوگا اور وہ خود یہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بن رہی ہے، نوزائیدہ ہے، اسے شروع کے نازک سالوں میں ایک بہت مضبوط اور فیصلہ کن قیادت کی ضرورت ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ اختیارات مکمل طور پر ان کے اپنے ہاتھ میں ہوں تاکہ وہ ملک کو استحکام دے سکیں۔ انہیں شاید یہ بھی ڈر تھا کہ اگر مشترکہ گورنر جنرل ہوئے جو خود برطانوی تھے، تو شاید پاکستان کے مفادات کو وہ پوری توجہ نہ مل پائے۔ تو اس فیصلے کے اثرات کیا ہوئے؟ اس فیصلے نے یقینی طور پر نئی ریاست کے سربراہ کو بہت وسیع اختیارات دیے، جو شاید اس وقت کی ضرورت بھی تھی، لیکن بعد میں جو تجزیہ کار ہے وہ اسے پاکستان میں ایک مضبوط انتظامیہ اور نسبتاً کمزور سیاسی اداروں کا جو رجحان ہے اس کی ایک وجہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اور پھر قیام پاکستان کے فوراً بعد کے چیلنجز، مشکلات، کیا کتاب ان کا بھی احاطہ کرتی ہے؟ جیسے انتظامی ڈھانچے کی کمی تھی، مہاجرین کا اتنا بڑا بحران تھا، آئین بنانے میں دشواریاں آئیں۔ ہاں، کتاب کا جو آخری حصہ ہے وہ ان ابتدائی مشکلات پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ پاکستان کو ورثے میں نہ تو کوئی مکمل انتظامی مشینری ملی، نہ کافی وسائل تھے۔ جی، تجربہ کار عملہ نہیں تھا، دفتری سازو سامان نہیں تھا، حتیٰ کہ فائلیں تک کم تھیں۔ اوپر سے لاکھوں کی تعداد میں لٹے پٹے مہاجرین ہندوستان سے آ گئے۔ ان کی فوری مدد، ان کو بسانا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور آئین سازی؟
پھر آئین سازی کا مرحلہ تھا۔ دیکھیں، مسلم لیگ بنیادی طور پر تو ایک آزادی کی تحریک تھی۔ جی، ایک سیاسی جماعت سے زیادہ۔ بالکل، ایک حکمران جماعت کے طور پر ملک چلانے کا، آئین بنانے کا تجربہ تو محدود تھا۔ اسی لیے پاکستان کا پہلا آئین بننے میں 9 سال لگ گئے۔ 1949 کی جو قرارداد مقاصد تھی، جس کا مقصد تھا کہ مستقبل کے آئین کے لیے رہنما اصول دیے جائیں، وہ ایک اہم قدم ضرور تھی، لیکن اس نے ریاست کی نظریاتی سمت کیا ہوگی، یعنی اسلام کا کردار کیا ہوگا، اس پر ایک نئی بحث کو بھی جنم دیا، جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ تو کیا یہ جو شروع کے مسائل تھے، ان کا تعلق براہ راست پاکستان بننے سے پہلے کے حالات اور فیصلوں سے جوڑا جا سکتا ہے؟ یقیناً، یقیناً۔ مصنف اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں کہ پاکستان کو برطانوی راج کا جو وائسرائے سسٹم تھا نا، وائسریگل سسٹم، وہ وراثت میں ملا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ وہ ایک انتہائی مرکزی پسند نظام تھا جس میں سارے اختیارات گورنر جنرل کے دفتر میں جمع ہوتے تھے۔ صوبوں کو حقیقی خود مختاری حاصل نہیں تھی۔ جناح بطور گورنر جنرل شاید شروع کے بحرانوں سے نپٹنے کی مجبوری میں اسی نظام کو اپنایا، لیکن اس نے مستقبل میں مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر ایک تناؤ کی بنیاد بھی رکھ دی۔ اور نظریاتی پہلو؟ اسی طرح آزادی سے پہلے کے جو نظریاتی مباحث تھے، خاص طور پر مذہب اور ریاست کا تعلق کیا ہوگا، وہ آئین سازی کے عمل پر اور بعد کی سیاست پر بھی گہرے اثرات ڈالتے رہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ خالد بن سعید کی یہ کتاب پاکستان دی فارمیٹیو فیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کا بننا کوئی ایک سیدھا سادہ واقعہ نہیں تھا، نہ کسی ایک نظریے کا نتیجہ تھا، بلکہ یہ کئی دہائیوں پر محیط ایک پیچیدہ عمل تھا، جس میں نظریاتی ارتقا بھی تھا، سیاسی کشمکش بھی تھی، قیادت کے فیصلے بھی تھے، عوام کی خواہشات بھی تھیں، اور بیرونی طاقتوں کا کردار بھی تھا۔ جی بالکل۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ سب کسی ایک ماسٹر پلان کے تحت نہیں ہوا، بلکہ یہ حالات کا مجموعہ تھا۔ مسلم شناخت کا آہستہ آہستہ سیاسی رنگ اختیار کرنا، اتحاد کی کوششوں کا ناکام ہونا، اور خاص طور پر کانگریس کے رویے کا جو رد عمل پیدا ہوا، ان سب چیزوں نے مل کر پاکستان کی راہ ہموار کی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جو لوگ ایسی تاریخی کتابوں کے خلاصے اور تجزیے میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ ہمارے YouTube چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، جہاں ہم مختلف اہم کتابوں پر بات کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں پر ایک بہت اہم، ایک غور طلب سوال ابھرتا ہے، جو شاید سامعین بھی سوچیں کہ کیا پاکستان کا یہ جو تشکیل کا دور تھا، یہ فارمیٹیو فیز، اس کے نشیب و فراز کو سمجھنا، اس وقت کے نظریاتی اختلاف، سیاسی سمجھوتوں کو سمجھنا، کیا یہ پاکستان کے بننے کے بعد کے سیاسی سفر کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے؟ یعنی کیا ماضی حال سے جڑا ہوا ہے؟ جی بالکل۔ کیا وہ جو جمہوری اداروں کے مستحکم ہونے میں مشکلات آئیں، قومی شناخت سے جڑے جو سوالات بار بار اٹھتے ہیں، کیا ان سب کی جڑیں اسی فارمیٹیو فیز میں ہیں، یا یوں کہیں کہ تقسیم کے وقت جو مسائل اور مباحث وراثت میں ملے، کیا وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں پاکستان کے حال اور مستقبل پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ اس گہرے اور تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کا بہت شکریہ۔